آج ہم آپ کے سامنے خطوط نگاری اور مضمون نگاری سے متعلق کچھ اہم سوالات اور اس کے جوابات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اردو کا پہلا دستیاب شدہ خط کب کا ہے؟ اس کا جواب ہے 6 دسمبر 1822 کو، جس کے کاتب حسام الملک ہیں۔ اردو کا پہلا دستیاب شدہ خط 6 دسمبر 1822 جس کے کاتب حسام الملک ہیں۔ اردو کا پہلا مکتوب نگار کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اردو کا پہلا مکتوب نگار رجب علی بیگ سرور اور غلام غوث بے خبر کو کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ غالب کو بھی اردو کا پہلا مکتوب نگار کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ من آنم کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ من آنم کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ من آنم فراق گورکھپوری کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ کاروان خیال، تبرکات آزاد اور نقش آزاد کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو کاروان خیال، تبرکات آزاد اور نقش آزاد یہ تینوں خطوط کے مجموعے مولانا ابوالکلام آزاد کے ہیں۔ نقوش زنداں یہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ نقوش زنداں یہ سجاد ظہیر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اردو معلیٰ کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ تو غالب کے خطوط کا مجموعہ اردو معلیٰ کا پہلا ایڈیشن ان کی وفات سے 19 دن کے بعد 6 مارچ 1869 کو اکمل المطابع دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اردو معلیٰ کے آغاز میں کس کا دیباچہ دیا گیا ہے؟ تو اردو معلیٰ کے آغاز میں میر مہدی مجروح کا دیباچہ ہے۔ اردو معلیٰ کے خطوط کس کے تقاضے پر جمع کیے گئے؟ تو اردو معلیٰ کے خطوط منشی جوہر سنگھ جوہر کے تقاضے پر جمع کیے گئے۔ اردو معلیٰ کے زیادہ تر خطوط کس نے جمع کیے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اردو معلیٰ کے زیادہ تر خطوط میر فخر الدین اور لالا بہاری لال نے جمع کیے تھے۔ اردو معلیٰ کا دوسرا ایڈیشن کب شائع ہوا تھا؟ اردو معلیٰ کا دوسرا ایڈیشن اپریل 1899 میں شائع ہوا تھا۔ اردو معلیٰ میں ٹوٹل کتنے خطوط ہیں؟ تو اردو معلیٰ میں کل خطوط 472 ہیں۔ اردو معلیٰ کے زیادہ تر خطوط کس کے نام لکھے گئے ہیں؟ تو اردو معلیٰ میں جو سب سے زیادہ خط جن کے نام لکھے گئے ہیں ان کا نام ہے منشی ہر گوپال تفنا۔ غبار خاطر کیا ہے؟ تو غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے 24 خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے قلعہ احمد نگر کی قید میں 9 اگست 1942 سے 15 جون 1945 کے درمیان صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھا تھا۔ غبار خاطر کب شائع ہوا؟ تو غبار خاطر پہلی مرتبہ محمد اجمل خان نے مرتب کر کے 1946 میں شائع کیا تھا اور اس میں ان کا ایک مقدمہ بھی تھا۔ تو محمد اجمل خان نے پہلی مرتبہ غبار خاطر کو 1946 میں ایک مقدمہ لکھ کر شائع کیا تھا۔ یہ تمام خطوط کس خطاب سے شروع ہوتے ہیں؟ تو یہ تمام خطوط جو یعنی غبار خاطر کے جو خطوط ہیں جو انہوں نے حبیب الرحمن خان شیروانی صاحب کے نام لکھا تھا، یہ تمام خطوط صدیق مکرم کے نام سے شروع ہوتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر نام کہاں سے مستعار لیا؟ تو میر عظمت اللہ بے خبر بلگرامی کے رسالے سے ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر نام کو مستعار لیا تھا۔ غبار خاطر میں آزاد نے کتنے اشعار کا استعمال کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ غبار خاطر میں آزاد نے 700 اشعار کا استعمال کیا ہے۔ غبار خاطر مالک رام نے کب مرتب کیا؟ تو غبار خاطر کو مالک رام نے 1947 میں یعنی پہلی مرتبہ شائع ہونے کے بعد 1 سال کے بعد 1947 نے
مالک رام نے مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ یہ قول ہے، یہ بتانا ہے کس کا قول ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر میں اس کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر اس کے لیے منتخب کی جاتی یا اقبال کی نظم۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول رشید احمد صدیقی صاحب کا ہے۔ یہ قول بھی ایک ہے، اس کا بتانا ہے یہ کس کا قول ہے۔ 20واں یہ سوال کہ اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو ابوالکلام کی نثر میں اترتا۔ یہ قول سجاد انصاری کا ہے کہ اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو ابوالکلام کی نثر میں اترتا۔ ابوالکلام آزاد کو اردو کا ادیب اعظم کس نے کہا ہے؟ تو ابوالکلام آزاد کو اردو کا ادیب اعظم عبدالماجد دریابادی نے کہا ہے۔ ابوالکلام آزاد کو امام الاحرار کا لقب کس نے دیا؟ تو ابوالکلام آزاد کو امام الاحرار کا لقب شائق احمد عثمانی نے دیا ہے۔ شائق احمد عثمانی نے ابوالکلام آزاد کو امام الاحرار کا لقب دیا ہے۔ حیات سرمد یہ کس کا مضمون ہے؟ حیات سرمد مولانا ابوالکلام آزاد کا مضمون ہے۔ اعلان الحق، قول فیصل اور تذکرہ کے مصنف کون ہیں؟ یہ تینوں کتابیں ہیں، اعلان حق، قول فیصل اور تذکرہ، ان تینوں کتابوں کے مصنف ابوالکلام آزاد ہیں۔ تذکرہ ان کے خود نوشت ہے۔ صلیب میرے دریچے میں یہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ صلیب میرے دریچے میں یہ فیض احمد فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ ہندو اور مسلمان میں ارتباط اور ہمارے بعد ہمارا نام رہے گا اور گزرا ہوا زمانہ یہ کس کے مضامین ہیں؟ ہندو اور مسلمان میں ارتباط، ہمارے بعد ہمارا نام رہے گا اور گزرا ہوا زمانہ، یہ تینوں مضامین سر سید احمد خان کے ہیں۔ سر سید احمد کی پیدائش اور وفات کب اور کہاں ہوئی؟ تو سر سید احمد کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں ہوئی اور وفات 27 مارچ 1898 علی گڑھ میں سر سید احمد خان صاحب کی وفات ہوئی۔ سر سید احمد کا خطاب کیا تھا؟ تو سر سید احمد کا خطاب جواد الدولہ عارف جنگ تھا۔ آثار الصنادید کی اشاعت کب ہوئی؟ یہ سر سید احمد کی پہلی کتاب آثار الصنادید، اس کی اشاعت کب ہوئی؟ تو اس کی اشاعت 1847 میں ہوئی۔ سر سید کا غازی پور میں تبادلہ کب ہوا؟ تو سر سید احمد خان کا غازی پور میں تبادلہ 1862 میں ہوا تھا۔ سر سید نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کی؟ تو سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام 1864 میں کیا تھا۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق کب جاری کیا؟ تو سر سید احمد نے اپنا رسالہ تہذیب الاخلاق 1870 میں جاری کیا۔ اسباب بغاوت ہند کی اشاعت کب ہوئی؟ تو اسباب بغاوت ہند کی اشاعت 1857 میں ہوئی۔ تو یہ خطوط نگاری اور مضمون نگاری سے متعلق 30 اہم سوالات و جوابات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔